بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقن مجتہد العصر دام ظلہ کا ایک مضمون جو امامیہ مشن کی 38ویں دینی خدمت کے عنوان سے رسالے میں چھپا ہے، اسلام کا پیغام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عنوان ہے، ٹائٹل پر لکھا ہے، امامیہ مشن کی 38ویں دینی خدمت، اسلام کا پیغام پس افتادہ اقوام کے نام۔ مصنفہ شریعت مدار حجت الاسلام سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مجتہد العصر دام ظلہ، مطبوعہ یوسفی برقی پریس لکھنؤ، صفر 1355 ہجری۔ اس رسالہ کے اندر سید العلماء اسلام کی مساوات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ صفحہ نمبر 2 پر سید محمد رضا نقوی، سیکریٹری امامیہ مشن مفتی گنج لکھنؤ، 22 مئی 1936 میں تحریر کرتے ہیں۔ اس موقع پر جبکہ اچھوت مساوات حقیقی کی تلاش میں مذاہب عالم کی حقیقتوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور لکھنؤ میں 22 مئی کو مذاہب کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ہم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کی حقیقی مساوات کو پیش کرتے ہوئے دنیا کو اس کے حقیقی خد و خال سے روشناس کرائیں۔ یہ رسالہ اچھوت اقوام میں مفت تقسیم کیا جا رہا ہے، اور شیعہ ارباب ہمت سے امید ہے کہ وہ اس کو کثیر سے کثیر تعداد میں خرید فرما کر خود بھی اپنے اپنے حلقہ میں تقسیم کرائیں۔ والسلام، سید محمد رضا نقوی، سیکریٹری امامیہ مشن مفتی گنج لکھنؤ، 22 مئی 1936 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا خدا ایک ہے۔ یہ تھی وہ آواز جس سے دنیا کی خاموش فضا بیک وقت گونج اٹھی، اس وقت جب ہر طرف تفریق کا دورہ تھا۔ متحدہ انسانیت کے پرخچے اڑ گئے تھے، اور مساوات باہمی کا شیرازہ اس طرح بکھرا تھا کہ اجتماع کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔ تفریق کے اسباب، دنیا نے خداوندی مخلوق کے درمیان مادی اسباب کے ماتحت مختلف حیثیتوں سے تفریق قائم کر رکھی تھی۔ نمبر 1، مال و دولت، یعنی ہر دولت مند آدمی فقیر اور محتاج مفلوق الحال انسان کو ذلت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ نمبر 2، حسب و نسب، یعنی ہر اونچی ذات کا آدمی نیچ ذات کو حقیر سمجھتا تھا۔ نمبر 3، رنگ، گورے رنگ والے کالے رنگ کو پست حقیر سمجھتے تھے۔ اسلام نے دنیا میں آ کر ان تمام تفریقوں کو مٹا دیا۔ مال و دولت، واللہ الغنی وانتم الفقراء، غنی بس ایک خدا کی ذات ہے اور تم سب فقیر ہو، لہذا دولت مند اور فقیر کا تفرقہ باطل ہے۔ حسب و نسب، انما جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مختلف خاندان اور گھرانوں کی تقسیم تو فقط پہچان کے لیے ہے، مگر تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اپنے فرائض کا سب سے زیادہ احساس رکھے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد کیا، لا فخر للقرشی علی غیر القرشی ولا للعربی علی غیر العربی، کوئی فخر نہیں قرشی کو غیر قرشی پر اور عربی کو غیر عربی پر۔ رنگ، رسول اسلام نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ بعثت الی الاحمر والاسود، یہ رنگ کی تفریق کیسی، سرخ اور سیاہ سب میری امت میں داخل ہیں، اس لیے سب برابر ہیں۔ اسلام کے اصول اور مساوات کی تعلیم، صرف اسلام دنیا کا ایک وہ مذہب ہے جس کے اصول عقائد ہی ایسے مقرر کیے گئے ہیں کہ جن پر مساوات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔
نمبر 1 توحید، خدا ایک ہے، یہ پہلا سنگ بنیاد ہے جس پر مساوات کا قصر بلند ہوتا ہے۔ غنی، فقیر، خاندانی، غیر خاندانی، گورے، کالے، سرمایہ دار، پیشہ ور، اس حیثیت سے سب برابر ہیں کہ وہ ایک خدا کے بندے ہیں اور ایک خالق کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اسی لیے اسلام نے اس چیز کو اپنے اصول دین میں سب سے پہلا درجہ عطا کیا ہے۔ نمبر 2 عادل، دنیا میں مختلف طرح سے تفریق نظر آتی ہے، کوئی راحت میں ہے اور کوئی تکلیف میں، کوئی دولت مند ہے اور کوئی فقیر، کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تفریقیں سب ظاہری اعتبار سے ہیں، کیونکہ خدا عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ جانبداری نہیں کرتا۔ اس نے اگر ایک کو راحت دی اور دوسرے کو تکلیف، تو جسے تکلیف دی اسے اس تکلیف کا کبھی نہ کبھی معاوضہ دے گا، اس لیے نتیجتاً وہ اس پہلے انسان سے مساوی قرار پائے گا۔ ایک کو دولت عطا کی اور ایک کو فقیر رکھا تو وہ دولت بھی آزمائش کی حیثیت سے ہے، اور فقر و فلاکت بھی آزمائش کے لیے، جس کا نتیجہ دونوں کو کامیابی اور ناکامیابی کی صورت میں ان کے اعمال کے مطابق ملے گا، اس لیے نتیجتاً دونوں مساوی ہیں۔ اس طرح دنیا کی سخت و نرم، خوشگوار و ناخوشگوار حیثیتوں سے تفریق کی بنا پر ہرگز ایک شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اسے ذلیل سمجھے۔ نمبر 3 نبوت، یعنی خدا کا پیغام انسانوں کے نام، انسانوں ہی میں سے ایک ہستی کے ہاتھ پر اترتا ہے جو عملی حیثیت سے بالکل کامل یعنی معصوم ہوتی ہے۔ جو اس کی تصدیق کرے وہ مسلم ہے اور جو نہ تسلیم کرے وہ کافر۔ جتنے لوگوں نے اس کے اوپر ایمان اختیار کیا ہے سب اس کی امت ہیں، اور جتنے اسلام کے حقوق ہیں ان میں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ اس مساوات کو اس طرح ظاہر کیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان لانے والے سب بھائی ہیں، ان میں کوئی تفریق ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 4 امامت، پیغمبر کے انتقال کے بعد اس کا جانشین بھی وہی ہوتا ہے جو عملی حیثیت سے کامل و اکمل یعنی معصوم ہونے کی بنا پر پیغمبر کی زبانی خدا کی طرف سے نامزد ہو۔ اس میں نہ سن و سال کی قید ہے، نہ مال و دولت کی شرط، اور نہ قہر و غلبہ کی ضرورت۔ اس کے اطاعت کرنے والے ایمانی حیثیت سے تمام مراتب میں شریک ہیں، جنہیں امتیاز صرف عمل کی بنا پر ہے اور کسی بنا پر نہیں۔ نمبر 5 معاد، یعنی ایک دن ہے جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ حقیقتاً یہ وہ چیز ہے جس کا احساس دنیا کی مختلف طاقتوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ ایک طاقتور اپنے سے کمزور کو پامال کرتے ہوئے صرف اسی احساس کی بنا پر ڈرتا ہے کہ اس کی سزا ملنے کا اندیشہ ہے۔ ایک دولت مند اسی لیے فقیروں کی خبر گیری کرتا ہے کہ اس کی جزا کی امید ہے۔ پھر اس کے لیے صاف طور سے ایک کلیہ پیش کر دیا کہ تجزا کل نفس بما تسعی، ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے سعی و کوشش کی ہے، اور یہ کہ کوئی ایک دوسرے کے گناہ کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ ذرہ بار بھی عمل اس دنیا کا رائے گاہ نہیں جاتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ایک ذرہ بھر اچھائی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ احکام مذہبی میں مساوات، احکام مذہبی میں مساوات۔ عبادت گاہ، مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے، جس کا حج تمام مسلمانوں پر واجب لازم ہے، اور اس کے بعد درجہ مساجد کا ہے جس میں تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ ان تمام عبادت گاہوں میں مذہبی حیثیت سے کسی قسم کی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے۔ ایک بادشاہ اولو العزم اور ایک فقیر و بے نوا دونوں ایک موقع پر یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ حج کے احکام میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ بڑے بڑے ریشمی قیمتی پوشاک پہننے والے وہاں مجبور ہیں کہ ایک تہہ بند اور ایک چادر اوڑھے اسی طرح احکام حج بجا لائیں جس طرح ایک درویش بے سرمایہ فقیر
مسجدوں میں بھی اسی صورت سے مساوات قرار دی گئی ہے، ان کے دروازے ہر مسلمان کے لیے یکساں صورت پر کھلے ہیں۔ نماز جماعت، جماعت کی نماز کے موقع پر یہ مساوات پورے طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ وہاں شاہ و گدا ایک دوسرے کے پہلو میں ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ اگر فقیر پہلی صف میں ہے اور امیر کسی دوسرے صف میں، تو اس امیر کا سرا اس فقیر کے پیروں کے پاس ہوگا۔ شادی بیاہ، شادی کے لیے کوفو ہونے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے صاف اعلان کر دیا، المؤمن کفو المؤمن، ہر مومن دوسرے کا کوفو ہے۔ اس طرح شادی کے لیے مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے، اور ہر مسلمان مرد کی شادی ہر مسلمان عورت کے ساتھ جائز قرار دی گئی ہے۔ اکل و شرب، مسلمانوں کے درمیان چھوت چھات کو صرف اٹھایا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف پوری کوشش کی گئی، اور مختلف طرح سے ترغیب دلائی گئی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جگانگی کا برتاؤ کریں۔ یہاں تک کہا گیا کہ سؤر المؤمن شفاء، ایک مسلمان کا الش، جھوٹا کھانا یا پانی دوسرے مسلمان کے لیے شفا کا باعث ہے، اس میں ہرگز کسی کی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کی عملی تعلیم، نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی تعلیم کے ذریعے سے بھی ثابت کر دیا کہ اسلام پست اقوام کو بلند بنانے کا علم بردار ہے۔ اس کے لیے حسب ذیل مثالیں یادگار حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، سلمان فارسی۔ ملک عرب میں غیر عرب اچھوت کا درجہ رکھتے تھے۔ رسول نے ایک غیر عرب انسان، فارس کے باشندہ سلمان کو اتنی عزت دی کہ دوسرے بڑے بڑے قوم و قبیلہ اور خاندانی وجاہت رکھنے والے افراد کو رشک ہوتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کی عزت بڑھانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب سلمان کا نام آیا تو آپ نے فرمایا، سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو۔ نمبر 2، بلال حبشی۔ ملک حبش کے رہنے والے سیاہ رنگ کے انسان بلال کو پیغمبر اسلام نے اپنی مسجد کے مؤذن کا عہدہ دیا، تو زمانہ جاہلیت کی ذہنیت رکھنے والے بہت سے نو مسلموں کو بہت گراں گزرا اور کہا کہ یہ تو حروف بھی صاف ادا نہیں کرتے، شین کو سین کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ سین و بلال شین عند اللہ، بلال کا سین خدا کے نزدیک شین کا درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، شادی بیاہ کے متعلق عملی مثال۔ مقداد بن اسود غیر قوم کے شخص تھے، مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ مسلمانوں میں کوئی اپنی لڑکی دینے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی چچا زاد بہن زبیعہ بنت حارث بن عبد المطلب کا عقد ان کے ساتھ پڑھ دیا اور اس کی عملی مثال ہمیشہ کے لیے قائم کر دی۔ زید بن حارثہ بھی غلام خرید کردہ کی حیثیت رکھتے تھے، جن کے ساتھ حضرت نے اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جحش کا عقد پڑھا۔ پیشہ وری کا اعزاز۔ دنیا میں سرمایہ داری اور پیشہ وری کی بھی ایک تفریق قائم کر لی گئی ہے اور پیشہ وروں کو ذلیل نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خود تجارت کر کے نبوت کا سرنامہ تجارت سے قرار دیا اور دنیا میں پیشہ کی عزت کو قائم کیا، اور ان کے سب سے بڑے شاگرد اور پہلے جانشین دنیا اسلام کے سب سے بڑے پیشوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے باغوں میں آب کشی کی اور میسم تمار کی دکان پر بیٹھ کر خرمے فروخت کیے۔ کفش دوزی، جوتے سینا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ نظیر بے مثال ہے۔
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی، ان کا داماد، ان کا ولی عہد اور ان کا جانشین مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی ہاتھ میں لیے سی رہا ہے۔ دنیا کو سبق دے دیا کہ انسان کی عزت پر اس طرح کے کام کرنے سے کوئی حرف نہیں آتا، اور کسی کو صرف اس لیے ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ کفش دوز ہے اور جوتیاں بناتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ علی اس وقت بھی جب بادشاہ تسلیم کیے جا چکے تھے اور حجاز و عراق و ایران وغیرہ وغیرہ پر حکومت کر رہے تھے، تب بھی اپنے جوتی اپنے ہاتھ سے سیتے تھے اور اسے کوئی اپنے ذلت کی بات نہ سمجھتے تھے۔ علی علیہ السلام اور قمبر، اسلامی مساوات دیکھنا ہو تو ذرا علی علیہ السلام کا طرز عمل اپنے غلام قمبر کے ساتھ دیکھو۔ بازار میں قمبر کے ساتھ جاتے ہیں، 2 پیرہن خریدتے ہیں، ایک 60 درہم کا اور ایک 5 درہم کا۔ 7 درہم والا قمبر کو دیتے ہیں، 5 درہم والا خود پہنتے ہیں۔ قمبر کہتے ہیں مولا یہ قیمتی پیرہن آپ پہنیے۔ فرمایا نہیں قمبر، تم کم سن ہو، وہ پیرہن تمہارے لیے اچھا ہے، میں یہی پہن لوں گا جو 5 درہم والا ہے۔ حضرت فاطمہ اور فضہ، یہ بھی سنو کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی اور رہنمائے اسلام علی ابن ابی طالب کی شریک زندگی فاطمہ زہرا اپنی لونڈی فضہ کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھیں۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھر بار کا کام ایک روز حضرت فاطمہ کرتی تھیں اور ایک روز فضہ۔ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنا غیر ممکن ہے۔ شہید کربلا اور فضہ کنیز زہرا، سنو مسلمانوں کی سب سے بڑی یادگار زندگی رکھنے والے عملی رہنما، پیغمبر کے نواسے علی و فاطمہ کے بیٹے حسین شہید کربلا نے کیا کیا۔ وہ جب رخصت آخری کے لیے در خیمہ پر آئے، سب بہنوں، بیٹیوں اور تمام گھر میں رہنے والوں کو سلام رخصت کیا تو انہیں خصوصیت سے نام لے کر فضہ کو بھی سلام کیا تھا اور یہ کہا تھا السلام علی فضہ جاریت ام فاطمہ الزہرا۔ مظلوم کربلا اور جون غلام ابی ذر غفاری، ایک مثال اور بھی سن لو۔ جون حبشی غلام تھے، رنگ بھی سیاہ تھا اور غیر ملک کے رہنے والے تھے۔ کربلا میں حسین علیہ السلام کی نصرت میں اپنا جان نثار کی۔ حسین جس طرح عزیزوں دوستوں کی لاش کے سرہانے خود گئے تھے، اسی طرح جون کی لاش پر بھی گئے اور اتنا زیادہ کیا کہ جون کا سر اپنے زانوں پر رکھا، رخسار اپنا غلام کے رخسارے پہ رکھا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اسلام کی تاریخ اور حقیقی رہنمایان اسلام کی سیرت زندگی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے اصول اور عملی تعلیمات کے اعتبار سے اس طرح مساوات کی حمایت ثابت نہیں کر سکتا جس طرح اسلام۔ یقیناً اسلام ہی ایک تنہا مذہب ہے جو پس افتادہ اقوام کو مساویانہ حقوق دینے کا صحیح علمبردار ہے اور ان کی ترقی اور سربلندی کا ضامن ہے۔ والسلام علی نقی النقوی عفی عنہ، 28 صفر سن 55 ہجری مطابق 21 مئی سن 1936۔ اس کے بعد آخر میں امامیہ مشن کے تبلیغی رسالوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ قاتلان حسین کا مذہب، تحریف قرآن کی حقیقت، مولود کعبہ، وجود حجت، اصول دین اور قرآن، اتحاد الفریقین حصہ اول، حسین اور اسلام اردو، ہندی، انگریزی، متعہ اور اسلام، امامت ائمہ اثنا عشر اور قرآن، تجارت اور اسلام، اتحاد الفریقین حصہ دوم، علی اور کعبہ، رجال بخاری حصہ اول، مذہب، باب و بہا حصہ اول، نوروز، غدیر، مجاہدہ کربلا، کربلا کا آتم بلیدان، ہندی،
دی مارٹیڈم آف حسین انگلش، اسوہ حسینی، جنگ صفین، تذکرہ حفاظ شیعہ حصہ اول، تذکرہ حفاظ شیعہ حصہ دوم، مقصود کعبہ، مذہب، باب و بہا حصہ اول، مذہب اور سائنس، معرکہ کربلا انگریزی، کربلا کا مہادیو ہندی، دی ٹریجڈی آف کربلا انگریزی، اسلام کی حکیمانہ زندگی، دور استبداد، حقیقت بدا، خطیب آل محمد، تدوین حدیث، مطلوب کعبہ، محاربہ کربلا، اسلام کا پیغام۔ یہاں پر یہ آرٹیکل اور مضمون علامہ علی نقوی لکھنوی کا اختتام پر پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔